بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ حنفیہ کی عظیم کتاب و سب سے جامع متن ہدایت، جس کا میں اکثر حوالہ پیش کرتا ہوں، اس کتاب کا اور اس کے مصنف کا مختصر سا تعارف اور اس کی فضیلت میں کہے جانے والے ایک مشہور قول پر اعتراض کا جواب۔ صاحب ہدایہ کا نام و لقب برہان الدین ابو الحسن علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل بن خلیل بن ابی بکر الفرغانی المرغینانی ہے۔ 8 رجب بروز پیر بعد نماز عصر 511 ہجری میں ان کی ولادت تو 593 ہجری میں ان کی وفات سمرقند میں یہ مدفون ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ صاحب ہدایہ کا کیا مقام اور کیا رتبہ ہے فقہا کے مابین؟ تو ابن کمال نے اپنے رسالے کے اندر فقہا کے جو 7 طبقات ہیں، صاحب ہدایہ کا شمار 5ویں طبقے یعنی اصحاب ترجیح میں کیا ہے۔ اس پر ہدایہ کے محشی علامہ عبدالحی لکھنوی علیہ الرحمہ نے اعتراض بھی جتلایا ہے کہ قاضی خان کا شمار 3 طبقے میں کرنا اور صاحب قدوری اور صاحب ہدایہ کا شمار 5ویں طبقے میں کرنا، یہ ان کی شان کو گھٹانا ہے۔ خیر، صاحب ہدایہ کا مقام 3 یا 5واں بنتا ہے اصحاب ترجیح والا۔ اس کتاب کو تقریباً 13 سال لگے انہیں لکھنے میں۔ اس دوران یعنی 13 سال مسلسل، سوائے ان دنوں کو چھوڑ کر کے جن دنوں شرعاً روزہ رکھنا منع ہے، مسلسل 13 سال انہوں نے روزہ رکھتے ہوئے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اور روزہ رکھنے کی کیفیت بھی یہ کہ کسی دوسرے کو ان دنوں معلوم نہ ہونے پائے۔ ان کا خادم جو ان کو کھانا لا کے رکھ دیتا تو یہ اس کھانے کو چپکے سے صدقہ کر دیتے۔ بعد میں خادم آ جاتا تو اسے خالی برتن بنا دھلے واپس کر دیتے۔ خادم ہمیشہ یہی سمجھتا رہا کہ خود ہی کھانا تناول کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، شاید اسی کی برکت ہے کہ رب نے ان کی کتاب کو وہ مقبولیت دے دی جس بنا پر اس طرح کے مبنی بر فضائل اقوال دیکھنے کو ملتے ہیں۔ شروع میں مختصر القدوری اور جامع الصغیر، ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے مصنف نے کتاب ترتیب دے دی جس کا نام بدایت المبتدی رکھا۔ اس کے بعد اس کی ایک شرح کر دی جس کا نام کفایت المنتہی رکھا۔ بعد میں وہ شرح چونکہ کافی طویل تھی، اس کی طوالت لوگوں کی عدیم الفرصتی اور کم ہمتی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس شرح کو اور مختصر کر دیا جائے، چنانچہ اس کا اختصار کیا تو اس کا نام انہوں نے ہدایہ رکھا، جو فی الوقت ہمارے سامنے 4 جلدوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کتاب کی فضیلت کے سلسلے میں بہت سارے اقوال کہے جاتے ہیں، جن میں ایک مشہور قول جس پہ اعتراض ہے، لیکن وہ اعتراض عبارت کو صحیح نہ سمجھنے کی بنا پہ ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے قرآن کریم کے بارے میں کہا جائے، قرآن کریم کی عبارت یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى کو چھوڑ دیا جائے، یہاں پر وقف کر دیا جائے تو مفہوم بگڑ جائے گا۔ یا اس طرح قرآن کریم کے ایک اور آیت متشابہات کے بارے میں رب نے فرمایا تھا وما یعلم تأویلہ الا اللہ، یہاں پہ ہم وقف کرنا لازم کہہ دیتے ہیں اور آگے ہیں والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ۔ اگر وقف یوں کیا جائے وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، تو پھر اس کا مفہوم یہ بدل جائے گا کہ اللہ اور راسخین فی العلم ان کی حقیقی تعویل کو جانتے ہیں، تو جو مفہوم بدل جائے گا، بگڑ جائے گا۔ تو جس طرح یہاں وقف صحیح نہ کرنے کے بنا پہ مفہوم بدل جاتا ہے، اسی طرح اس عبارت کو صحیح نہ سمجھنے میں، وقف کو صحیح نہ کرنے میں، یا صفت کو نہ سمجھنے کی بنا پہ، یا تشبیہ کے صحیح مقام کو نہ سمجھنے کی بنا پہ یہ اعتراض ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، تشبیہ کے لیے کسی ایک جہت سے بھی، کسی ایک اعتبار سے بھی مشبہ بھی کے اندر تشبیہ کا پایا جانا کافی ہے۔ من کل الوجوہ، نہ مشابہت ہوتی ہے اور نہ مشابہت مقصود ہوتی ہے۔ تو اس کی فضیلت کے سلسلے میں جو ایک مشہور قول ہے ان الہدایہ کالقرآن، اس پہ اعتراض اکثر لوگ کرتے ہیں اور اتنی عبارت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہدایہ کو دیکھو، حنفی لوگ ہدایہ کو قرآن جیسی ایک نہیں یہ دے دیتے ہیں، حیثیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہدایہ قرآن جیسی ہے۔ ہم نے قرآن جیسی کس چیز میں کہا ہے؟ جب تک اس تشبیہ کو نہ سمجھا جائے اور صحیح عبارت کو سامنے نہ رکھا جائے تو یہ اعتراض ضرور ہوگا، لیکن عبارت صحیح کیا ہے دھیان دیں۔ یہ ان الہدایہ کالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبل فی الشرع من کتب۔ ان الہدایہ، لفظ ہدایہ مشبہ ہے اور کل قرآن، یہ القرآن جو یہ مشبہ بھی ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان تشبیہ کل الوجوہ، ہر اعتبار سے نہیں، ایک اعتبار سے ہم تشبیہ دے رہے، اور وہ کیا ہے کہ جس طرح قرآن کریم نے اپنے نزول کے بعد اپنے سے پہلے جتنی بھی کتب سماویہ ہیں ساری کتابوں کا اعتبار ختم کر دیا، منسوخ کر دیا، اسی طرح ہدایہ نے اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں فقہ حنفیہ میں لکھی گئی تھی، کنز الدقائق ہیں یا یہ فتاوی قاضی خان وغیرہ ہیں، مختصر القدوری ہے، جامع الصغیر وغیرہ، تو ان تمام کو انہوں نے، چونکہ ہدایہ ان تمام کو شافی ہے، شامل ہے، حاوی ہے، اس اعتبار سے مان لو ہدایہ نے ان تمام کو منسوخ کر دیا، ان کے اعتباریت کو ختم کر دیا۔
تو اس معاملے میں صرف بس اس چیز میں ہم نے تشبیہ دی ہے، کل الوجوہ تشبیہ نہ ہوتی ہیں اور نہ تشبیہ دی